أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں عرض کروں گا محمد جمال مقصودی نجوانی کو کہا کر جہاں روزے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزے پاک خیر الورا جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. بشر کی سرے
نہیں ہے تو وہ پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو وہ پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو وہ پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر کبھی سوچا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر کبھی سوچا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں ممدود یزداں، کہاں تم کہاں مدح ممدود یزداں؟ یہ جرت نہیں ہے تو وہ پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کا احسان ایک بار پھر ہمیں صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل اس کی بہت بڑی شان ہے، ہم نہیں سمجھ سکے، نہ تو ہم سمجھ سکیں گے، یہ سمجھ آئے گی ہمارے مرنے کے بعد۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس محفل کی شان اتنی بڑی ہے، جب سے حضرت تشریف لائے ہیں یہاں پر، چوتھا پروگرام ہے، پہلے دوسرے پروگرام سے جو
कभी भी हजरत की सोबत में नहीं आए थे, वो एक ही महफिल में बैठे हैं। और एक नहीं, जितने भी लोग थे, एक मुल्क का एम्बेसडर है, उसने आज सुबह फ़ोन किया और मैं कसम खा कर कहता हूँ कि उसके अल्फाज ये हैं कि वो सिर्फ एक महफिल में बैठा है, सिर्फ एक महफिल में, और वो अपने अंदर में ऐसी चेंजेस महसूस कर रहा था कि वो कहा कि मैं बयान नहीं कर सकता जो मैं महसूस कर रहा हूँ। जितने मेरे काम खड़े हुए थे वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से होने शुरू हो गए। सिर्फ एक महफिल में बैठा। जितने भी दोस्त आए वो सब ये कहते हैं कि हमारे दिल के अंदर में हमारी कैफियत दूसरी हो गई है, हम अपने अंदर में ये महसूस कर रहे हैं कि वो नहीं है जो इस महफिल में बैठने से पहले हम थे। तो ये कुछ बात है, ये आम महफिल नहीं है, ये अल्लाह वालों की महफिल है। इस महफिल में बैठने वाला बदबख्त नहीं हो सकता। इस महफिल में बैठने वाला सिर्फ अल्लाह के फजल जिसके ऊपर होता है, जिसको अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह उसको मौका देता है कि उसके प्यारों की महफिल में आकर बैठे। ये महफिलें वो हैं मेरे भाई, हमने जिंदगियां गुजारी है, हमें पता है कि हमने हमारी जिंदगियों को कैसे गुजारा है। हम सिर्फ गुनाह के सिवा हमारे पास हमारे नाम अमाल में कुछ भी नहीं है। ये महफिलें वो हैं जिसमें अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करता है, और ये सिर्फ होता है अल्लाह वालों की सोबत से। एक हदीस में कहूँगा, अल्लाह कितना खुश होता है जब उसका बंदा उससे अपने गुनाहों की तौबा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स अपना ऊंट पर माल लद कर निकले सफर के लिए, और वो डेजर्ट के बीच में अकेला है, वो थक जाता है, वहाँ थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकता है, वो अपने ऊंट को रखता है वहाँ पे, वो थोड़ी देर के लिए लेटता है और सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो क्या देखता है कि उसका ऊंट वहाँ पे नहीं है। वो परेशान हो जाता है, वो घबरा जाता है, क्योंकि डेजर्ट के बीच में अकेला तना वो खड़ा है, जो इसकी सवारी थी वो वहाँ पर नहीं है, वो कैसे वहाँ से निकलेगा। वो निकलता है ढूंढने के लिए, ढूंढते 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 शाम हो जाती है, उसका ऊंट उसको नहीं मिलता। वापस उसी जगह पर आता है जहाँ वो आराम करने के लिए ठहरा था। अब उसको यकीन हो गया कि मुझे मेरा ऊंट नहीं मिलेगा और मेरी मौत यकीनन यहीं पे आएगी। वो जब वहाँ पर आता है तो क्या देखता है कि उसका ऊंट वहीं पे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा साहबा से कि बताओ, उसकी खुशी का कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको यकीन हो गया था कि वो नहीं बचेगा, यकीनन उसकी मौत थी, मगर जब उस ऊंट को वो पाता है वहाँ पे तो उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस बंदे से भी ज़्यादा खुश होता है जब उसका बंदा उसकी बारगाह में तौबा करता है। मेरे भाइयों, ये महफिल ऐसी है कि हमें हमारे गुनाहों को याद करना है। जो हजरत नसीहत फरमाएंगे उसको दिल के कानों से हमें सुनना है, उसके ऊपर अमल करना है, क्योंकि हम तो ठहरे बीमार। जब एक बीमार होता है, जिस्मानी बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देता है, उस दवाई को लेकर अगर हम अलमारी के ऊपर रख देंगे और फिर कहेंगे कि मैं तो दवाई भी ले आया, डॉक्टर के पास भी गया था, मगर मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो वो बेवकूफ़ है मेरे भाइयों। इसमें ना तो डॉक्टर का कसूर है, ना दवाई का कसूर है, उसने दवाई दी नहीं। हम भी स्पिरिचुअली बीमार हैं। हम एक अल्लाह के वली की सोबत में आए हैं, वहाँ से जो हमें इलाज मिलेगा उस इलाज के ऊपर हमें अमल करना है। जो नसीहत फरमाएंगे उसके ऊपर हमें अमल कर इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करना है। हमें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है इंशाअल्लाह। हदीस में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कारून ने एक औरत को तैयार किया कि ये झूठा बहतान लगाए मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कि मूसा अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह उसके साथ जिना किया। सब लोगों को बुलाया, उस औरत को भी बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। जब उस औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा, जब नूर नबूवत देखा,
تو وہ جھوٹ نہیں بول سکی. اس عورت نے فوراً کہہ دیا کہ یا نبی اللہ مجھے تو پیسے دیے گئے تھے کہ میں جھوٹ بول کر آپ کے اوپر الزام لگاؤ, ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں جھوٹ نہیں بولتی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے آج بدنامی سے بچا لیا, تیرا شکر ہے. اللہ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ او موسیٰ میں زمین تیرے تابع کرتا ہوں, تو جو چاہے وہ کر. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگلنا شروع کرے. زمین نے جب قارون کو نگلنا شروع کیا وہ گھٹنوں تک آیا. جب اس نے دیکھا کہ وہ نکل نہیں سکتا, وہ تو اس میں دفن ہو جائے گا, اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ مجھے معاف کر دے, میری سی غلطی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ کہا کہ اس کو اور نگلو. زمین اس کو نگلتی گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا گیا کہ یا نبی اللہ آپ مجھے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو حکم دیا کہ اس کو اور نگل لو, یہاں تک کہ وہ پورا زمین کے اندر میں دفن ہو گیا. پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ موسیٰ وہ تجھ سے مانگتا گیا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے, اور تم زمین کو حکم دیتے گئے کہ اس کو اور نگلتی جا. میری ذات کی قسم کھاتا ہوں اگر مجھے ایک بار کہتا میں اس کو معاف کر دیتا. میرے بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اور پھر جب ہم ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھے ہو, ان کی نگاہ ہمارے دلوں پر پڑی ہو, ہمارا ایک آنسو نکل جائے, ہماری آخرت بن جائے گی. اسی لیے میں عرض کروں گا سب دوستوں سے کہ دلوں کے کانوں سے جو حضرت صاحب نصیحت فرمائیں گے اس کو سنیں, اس کو دل میں ڈالیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم سب عمل کریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی سنبھال دے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری سنبھل جائے گی. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العلی العظیم. میرے عزیز دوستو, واجد احترام بزرگوں, انتہائی پیارے بیٹوں, آج اس ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی, آپ سب کو سننے کی, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لمبا پروگرام نہیں ہوگا, چند مقصد کی باتیں ہوں گی. ساری رات بولتے رہیں, بولنے والا بول بول کے رات کو مکمل کر دے, اور ساری رات بیٹھ کے آپ سنتے رہیں اور رات مکمل ہو جائے. جو بیان کیا اس پہ توجہ نہ کی جائے, جو قرآن بیان کیا اس پہ توجہ نہ کی جائے, سنانے والا بھی بیکار, سننے والا بھی بیکار. اگر قرآن پاک کی ایک بات بھی عقل میں آ جائے, بندہ رب کے حکم کو دل کے کانوں سے سن لے, خدا کی قسم یہ کامیاب ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہتا, قرآن و حدیث اس میں دلیل ہیں. اللہ کے محبوب تشریف فرما کے ایک شخص آیا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, اس کا چہرہ زرد تھا. اس نے عرض کی اللہ کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, مجھے کوئی نصیحت کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وردوا والا بکڑا اٹھایا. وہ آنکھیں جو اللہ کو دیکھ کے آئی تھی, ان آنکھوں سے اللہ کے محبوب نے ایک شخص کو دیکھا, دیکھ کے فرمایا او سوال کرنے والے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. وہ شخص کانپنے لگا, آنکھوں سے آنسو پہلے ہی ٹپک رہے تھے. اس کی بے تابی بڑھ گئی, بے قراری بڑھ گئی.
نہیں رہی. وہ پلٹا, اس نے ایک قدم اٹھایا, پھر رک گیا, اللہ کے محبوب کو دیکھا, خدا کے رسول کو دیکھا. نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم اس کو دیکھو یہ نجات پا گیا. کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک ایک بات تھوڑا غور سے سن لینا. رسول پاک نے نصیحت کیا کی تھی, اس کی سمجھ میں کیا آیا تھا. اگر یہ بات ہم بھی سمجھ جائیں آج زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. جب اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کریں, اچھی بات بتائیں, خدا کے محبوب نے قرآن پاک کی فقط ایک آیت پڑھی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اے میرے بندو, اے میری بندیوں, ذرہ برابر نیکی لے کے آؤ گے, میں تمہیں اس کی جزا دوں گا, میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا, میں تمہیں اس کا انعام دوں گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور میرے بندو, میری بندیوں, ذرہ برابر بھی گناہ لے کے آؤ گے, میں تمہیں اس کی سزا دوں گا, میں تمہیں اس کا عذاب دوں گا. اس نے کیا سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول سے عرض کی آقا مجھے اب اور نصیحت کی ضرورت نہیں. ہم نے تو سارا قرآن پاک پڑھا ہے, ابھی رمضان شریف آ جائے گا, قرآن پاک کا مقابلہ شروع ہو جائے گا. میں نے روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں, میں نے 3 پارے پڑھے, میں نے 4 قرآن پاک ختم کیے, قرآن پاک ختم کیے ہیں, قرآن پاک پڑھا ہے. خدا کی قسم یہ دل میں نہیں اترا. وہ کیا شخص تھا جس نے ایک آیت سنی اور کہا کہ مجھے اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھانا چاہوں گا. اس نے کیا سوچا تھا؟ اس نے سوچا اللہ کا کلام ہے, ذرہ برابر نیکی کرو گے میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا, میں تمہیں اس کا انعام دوں گا. کیا سوچا تھا؟ نیکی میری چھوٹی ہوگی, نیکی میری چھوٹی ہوگی, دینے والا اتنا بڑا ہے. جب وہ دے گا نا, اس نے اگر تھوڑا بھی دیا وہ اتنا ہوگا کہ میں سمیٹ نہیں سکتا. میرا گناہ چھوٹا ہوگا, جب اللہ اس کا گناہ کا مجھے عذاب دے گا, اس نے تھوڑا سا بھی عذاب دیا میری طاقت نہیں ہوگی. اللہ کے عذاب کی طاقت قوت. بڑا غور سے سن لو میرے پیارے بھائی, میرے بیٹے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے میرے پیارے اصحابہ, جن لوگوں نے بدکاریاں کی ہوں گی, جنہوں نے زناکاریاں کی ہوں گی, حشر کا میدان ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی شرمگاہوں میں کانٹے چبھو. مچھلی پکڑتے دیکھا ہوگا آپ نے, ایک کانٹا ہوتا ہے اس طرح سے, اگر وہ مچھلی میں پھنس جائے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹتا اور آگے بھی اس کو پکڑ لیتا, نکل نہیں سکتی. بدکار مردوں کی شرمگاہوں میں, عورت کی شرمگاہ میں وہ کانٹے فرشتے چبھائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں ان کانٹوں میں ان کو پرو کر جہنم میں لٹکایا جائے گا, اور ایک ایک زانی بدکار پر 70 ہزار فرشتے کوڑے لے کے, آگ کے کوڑے لے کے اس کی طرف جھپٹیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں اس کا جسم ختم ہو جائے گا, روح بچ جائے گی. رب کہے گا اس کو پھر جسم دو. یہ بدکاری کرنے والے مرد, یہ بدکاری کرنے والی عورتیں, رسول پاک فرماتے ہیں جب 70 ہزار فرشتے آگ کے کوڑے لے کر, آگ کے درے لے کر اس پر ٹوٹیں گے, اتنا تو ماریں گے ان کا جسم ختم ہو جائے گا, روح بچ
گا اس کو پھر جسم دو، پھر جسم دیا جائے، فرشتے پھر ٹوٹے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جسم ختم ہوتا جائے گا، رب دیتا جائے گا، فرشتے مارتے جائیں گے۔ یہ زانی بدکار کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس بندے نے اپنی زندگی میں چوری کی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی سے فراڈ کیا ہوگا، نبی پاک فرماتے ہیں 70,000 فرشتے ہوں گے، ان کے پاس چھریاں ہوں گی، رب حکم دے گا اس کو چھریاں سے کاٹ دو، اس کو چھریوں سے ذبح کر دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ جب چھریاں لے کے اس پر تلیں گے، اس کو کاٹیں گے، اس کا جسم پگھل جائے گا، اس کا جسم ختم ہو جائے گا۔ عرض کی جائے گی اے باری تعالیٰ یہ تو جسم ختم ہو گیا، اب روح بچی، رب کہے گا میں پھر اس کو پیدا کرتا ہوں۔ بڑا آسان ہے دھوکہ دینا، کتے تیرا بھونک کے بکواس کر کے میں تو اللہ کی قسم تیرا دوست ہوں، میں تو تیری خیر بائی کر رہا ہوں، دھوکہ دے دیا۔ بیچ میں قرآن بھی لے آئے، بیچ میں اللہ کی قسم بھی لے آئے۔ نبی پاک کا فرمان ہے بدکار مرد عورت، بدکار عورت کی شرمگاہ میں جہنم کے انگارے بھرے جائیں گے۔ دوسری حدیث پاک ہے بچھو سانپ چھوڑے جائیں گے، وہ اس کی شرمگاہ میں کاٹتے ہوئے داخل ہوں گے، منہ سے نکلیں گے، کاٹتے جائیں گے۔ اور جو مرد بدکار ہوگا اللہ کے رسول فرماتے اس کی شرمگاہ بڑی کرتے 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 کئی کوس لمبی اللہ کر دے گا، پھر کہے گا حکم دیا جائے گا سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے، اس کی شرمگاہ پہ ڈنگ مارو۔ نبی پاک کا فرمان ہے ایک بچھو اونٹ کے برابر ہوگا، جب شرمگاہ پہ ڈنگ مارے گا چوتروں کے بل کود کود کے زمین پہ گرے گا، اس کی چوتریں پھٹیں گی لیکن اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اس کو عذاب دیا جائے گا، پڑھو حدیث پاک، نبی پاک کا فرمان ہے جب اس کو عذاب دیا جائے گا اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے، یہ دھاڑے مار مار کے روئے گا، اللہ سے رحم کی فریاد کرے گا، یا اللہ یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا، اے رب مجھ پہ رحم کر دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے کہیں گے جب تو بدکاری کیا کرتا تھا، جب تو منہ کالا کیا کرتا تھا اس وقت تو بڑا خوش ہوتا تھا، تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی تھی، اللہ سے حیا نہیں آتی تھی، آج تجھ پہ اللہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ بیٹھ کے مجلس میں وہ بکواس بکیں گے، وہ بھونکیں گے۔ میں اس کے گھر گیا تھا، اس کی بہن کو دیکھا بڑی خوبصورت تھی، تیری بہن کو بھی کوئی دیکھ لے بڑا غصہ آتا، لڑنے کی جو کھڑا ہو جاتا۔ نبی پاک کا فرمان ہے ہر عورت کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی خالہ ہوتی ہے، تیری عزت پہ ہاتھ آئے تو تجھے غصہ آ جائے، تجھے اوروں کی عزت کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھو، رب کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے میرے پیارے بندو آؤ میرے پاک کلام کو پڑھو، میں تمہیں نجات دے دوں گا، آؤ میرے قرآن پاک پہ عمل کرو، میں تمہیں ہدایت دے دوں گا، آؤ میرا قرآن پاک پڑھو، میں رحمت سے نواز دوں گا۔ کیا ہے قرآن پاک؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے در پہ آ جاؤ، مجھ سے مانگو، اے پالنے والے ہمارے، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت کر دے، اور تمام مومنین کی مغفرت کر کے سب کو بخش دے، جب تو حساب و کتاب لے گا اس وقت تو ہمیں بخش دے۔ یہ دعا ہے، اللہ نے سکھائی ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہم اگر یہ کہیں یا اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت کر دے، یا اللہ مومنوں کی مغفرت کر دے، جب قیامت میں حساب و کتاب ہوگا
بس مفرد ہوگی. تماشا ہے کوئی؟ سارا دن جو کرتے رہیں نگاہیں ناپاک، دل ناپاک، گفتگو گندی، سوچ گندی، فکر گندی، منہ کالا، نیلے پیر، اور ہم نے کہہ دیا تھا یا اللہ بخش دے تو اللہ بخش دے گا. یہ قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ اپنی شیطانی سوچیں ہیں میرا بھائی، میرے بیٹے. یہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے. بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ مغفرت کرتا ہے. جب تو کہتا ہے اللہ میری مغفرت کر دے، گناہ چھوڑ دے، نیکی اپنا لے، اللہ کی نماز پڑھ، اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، والدین کا ادب کر، چھوٹوں سے پیار کر، بیوی کا حق ادا کر، پڑوسیوں کا حق ادا کر، اپنے آپ کو گناہ سے بچا، اپنے آپ کو بدکاری سے بچا. پھر تو کہے اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مغفرت کر دے گا. کام تو کوئی بھی نہیں کرنا، یا اللہ میری مغفرت کر دے. تماشا ہے. والدین کی مغفرت کر دے. قرآن پاک دلیل ہے. صرف خود گناہ سے بچ کے بھی نجات نہیں ہوگی. میں تو نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ اچھی بات. تیری بیوی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں پڑھتی. اور تیرے بچے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں پڑھتے. نہیں نجات ہوگی. قرآن پاک دلیل میں پیش کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن پاک ہے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے اگر اللہ مجھے قوت دے، اللہ مجھے طاقت دے، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 40 جھوٹوں کا بوجھ ہو جائے گا. علم فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تو خود بھی اللہ کی نماز پڑھ، اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کی نماز پڑھا، تو خود بھی نیکی کر، اپنے اہل و عیال کو بھی نیکی کرا، تو خود بھی قرآن پاک پر عمل کر، اپنے اہل و عیال کو بھی عمل کرا، تو خود بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر، اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرا. پھر تو بھی جہنم سے بچ جائے گا، تیرے اہل و عیال بھی بچ جائیں گے. خود تو نماز پڑھتا تھا، بیوی کو نہیں پوچھا، بچوں کو نہیں پوچھا، والدین کو نہیں پوچھا. نہیں جان چھوٹے گی. خدا کی قسم قرآن و حدیث ہے. بچے گناہگار ہوں گے، پاپی ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کے والدین نیک ہوں گے، نامہ اعمال تلیں گے، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. جیسے ہی جنت طرف چلیں گے وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ بچے میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، ابھی سویا تھا اس کو نہ اٹھا. یہ بچے کیا کریں گے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ اولاد جس کو اچھے اچھے کھانے کھلائے تھے، یہ اولاد جن کو اچھے کپڑے پہنائے تھے، یہ اولاد جن کی فیسیں ادا کی تھی، یہ اولاد جس کو مکان بنا کے دیا تھا، یہ اولاد کیا کرے گی؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ سامنے کھڑی ہو جائے گی. اے باری تعالیٰ پہلے ہماری فریاد سن، اس کے بعد ان کو جنت میں جانے دینا. رب کہے گا کہو. وہ کہیں گے یا اللہ اسکول نہیں جاتا تھا نا تو ابو گالیاں دیتے تھے، پیچھے سے مکہ بھی مارتے تھے، اسکول جا. یا اللہ اگر میں امی کی بات نہیں مانتا تھا، امی بھی کہتی تھی دھکا دے کے جا، تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے. نماز نہیں کبھی پڑھائی، قرآن پاک نہیں پڑھایا، نیکی کا سبق نہیں دیا، گناہ سے نہیں بچایا. ہم مانتے ہم گناہگار ہیں، ہم جہنم کے مستحق ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ کو ساتھ بھیج دے کہ انہوں نے حق کیوں نہیں ادا کیا. اللہ کے محبوب فرماتے رب کہے گا فرشتوں یہ سچ کہتے ہیں. پہلے ماں باپ کو نا سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے
پہلے ماں باپ کو جہنم میں گھسیڑو، بچوں کو باغ میں ڈالنا، کر لو پیار، لے لو چوئیاں، لٹاؤ اپنے سینے پہ، منع کب ہے؟ کہیں منع کیا بچوں سے پیار نہ کرو، لیکن خدا کی قسم ان بچوں کو اللہ کی راہ پہ نہیں لگانا، ان کو گناہ سے نہیں بچایا، ان کو نبی پاک کا سچا غلام نہیں بنایا، ان کو سنت پہ عمل نہیں کرایا، نجات نہیں ہونی۔ ابھی سوچنا ہے، مر کے دوشی پڑے میں عرض اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا بندے میرے در پہ آ جا، آ کے مجھ سے دعا کر۔ اللہ کا قرآن پاک اس کی دلیل دیتا ہے دعا کیا کرنی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے۔ یہ بات عقل میں آ گئی ہوگی، اپنی مغفرت کب ہوگی، اپنے والدین کی مغفرت کب ہوگی؟ ہمیں خود بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اپنے والدین کو بھی اطاعت کرانی ہے، ہمیں خود بھی قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، اپنے اہل و یار کو بھی عمل کروانا ہے، ہم نے خود بھی گناہ چھوڑنے ہیں، اپنے اہل و یار سے بھی گناہ چھڑانے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کا شیر بن کے سامنے کھڑا ہو کہ نہیں اس رستے پہ نہیں جانا، چلنا ہے تو اللہ کے راہ پہ چل، نہیں تو یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ رسول پاک کا دور سنا صحابہ کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول سے اللہ کے رسول نے پوچھا تیرے پاس کوئی مال وال ہے؟ عرض کی اللہ کے محبوب 40 بکریاں ہیں میرے پاس۔ کہا اولاد؟ عرض کی آقا میرے 2 بیٹے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اس نے بتایا، اٹھ کے چلا گیا۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ تو جھوٹ بول گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صاحب جھوٹ نہیں بولتے، آئے گا پوچھ لینا۔ اگلی نماز اذان ہوئی، صحابہ کرام نبی پاک سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھتے تھے۔ کوئی مائی کا لاڈ ثابت نہیں کر سکتا کہ خدا کے رسول مسجد میں اور صحابہ گھر میں بیٹھے۔ اذان کی آ گئے، وہ بھی آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صاحب تجھ سے میں نے پوچھا تیرے پاس کوئی مال ہے؟ تم نے کہا 40 بکریاں۔ یہ تیرے بھائی کہتے ہیں اس کی تو ہزاروں بکریاں ہیں، جھوٹ بول گیا۔ میں نے پوچھا تیری اولاد ہے؟ تم نے کہا 2 بیٹے۔ تیرے بھائی کہتے ہیں یہ 7 بیٹوں کا باپ ہے، جھوٹ بول گیا، کہتا 2 بیٹے۔ اصحابی رسول تڑپ گئے، رونے لگے۔ کہا روتے کیوں؟ عرض کی آقا 40 بکریاں اللہ کے نام پہ قربان کر چکا، وہ میری ہیں، باقی کبھی نہیں گنی، وہ میری ہیں۔ میرے 2 بچے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کو میں اپنا بچہ کہتا ہوں، دوسروں کو میں نے بچہ گنا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ سوچ جو ایک مومن کی سوچ ہو۔ میرے بھائی میرے بیٹے، مغفرت کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمیں صرف خود اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے نجات نہیں ملے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں، بلکہ اللہ کا پاک کلام ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا اس کو بھی اللہ کی راہ پہ چلانا ہے۔ جب اس طرح کریں گے تو اللہ رب کی سب کی مغفرت فرما دے۔ سب سے پہلے جو ایک مومن قدم اٹھاتا ہے اللہ کی راہ پہ چلنے کا، اس سے بات شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا قدم جب اللہ کا قرب پانا چاہتا ہو، اللہ کی محبت پانا چاہتا ہو،
جو گناہ کی بخشش کروانا چاہتا ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہو، رب کا بننا چاہتا ہو، اللہ کو اپنا کرنا چاہتا ہو، اس کا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا۔ توبہ تو کرتا نہیں، کرتوتیں ہوئی، قسم وہی بے ڈنگے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرماتے، میرے آقا نے سوال کیا، میرے پیارے صحابہ تمہیں پتہ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کی آقا اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، اب ایک ایک لفظ غور سے سنو، توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کوئی توبہ کرے لیکن اپنے اخلاق کو نہ سنوارے، وہ تائب نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا ہے۔ ایک اللہ کا ایسا بندہ ہے، اللہ کی ایسی بندی ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ گندے اخلاق کا مالک ہے، جہاں بیٹھتا ہے وہ کتے کی طرح بھونکتا ہے، جس سے وہ بات کرتا ہے اس کو جھڑک دیتا ہے، اس کو پیار سے بات نہیں کرنی آتی، اس کو اخلاق سے بات نہیں کرنی آتی، لیکن یہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ توبہ تو کرتا ہے، اپنے اخلاق کو نہیں سنوارتا، یہ تائب نہیں ہے، اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک مومن دوزخ سے ڈرتا ہے، دوزخ کا بڑا سخت ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ نبی پاک کا فرمان ہے دوزخ کا ایک ذرہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں رکھا جائے، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے کسی شخص کو وہاں کھڑا کر دیا جائے، یہ دوزخ کا ایک ذرہ اس کو جلا کے راکھ میں تبدیل کر دے گا۔ ہے طاقت؟ طاقت نہ ہو اگر پنگا لیا جائے بڑے سے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوتا نہیں۔ طاقت ہے نہیں، پنگا اللہ کی ذات سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر گناہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہے، ہر نیکی اللہ سے دوستی ہے۔ گناہ کر کے اللہ سے جھگڑا مول نہ لو، نیکی کر کے اللہ سے دوستی کر لو۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ایک شخص دوزخ سے ڈرتا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ کرتا رہتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں یہ تائب نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی جنت کا مشتاق ہے، جنت کو چاہتا ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لائق کام نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا ہے، تائب نہیں ہے۔ دعا کرتا ہے یا اللہ جنت دینا، یا اللہ جنت الفردوس میں مجھے مقام عطا کرنا، کام کوئی بھی جنت والا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے یہ تائب نہیں ہے، یہ جھوٹا، اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کوئی مجھ محمد سے محبت رکھتا ہے، غور سے سن لیں، اللہ کے رسول فرماتے کوئی مجھ محمد سے محبت رکھتا ہے لیکن میری اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک تائب نہیں، یہ بھی جھوٹا ہے۔ دعویٰ سب کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے تو ہم تائب نہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، تائب بندے کی عظمت اور شان کیا ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا اللہ کا وہ مومن بندہ جو اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے بائیں کاندھے والا فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ لکھنا ہی بھلا دیتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا اس کو کس نے گناہ کیا۔ تائب کے صدقے نبی پاک فرماتے جو اپنے گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، جس مقام پہ بیٹھ کے اس نے گناہ کیا تھا وہ زمین گواہ بن چکی ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی بڑھا دیتا ہے، وہ یاد ہی نہیں رکھ پاتا۔
اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، میرے محبوب نے فرمایا جو گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم اس کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ، جو اللہ کا بندہ رب سے سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، پھر یہ مر جاتا ہے، توبہ کر کے مرتا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے سب سے پہلا انعام اللہ اس کو یہ دیتا ہے، اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے۔ رب کہتا ہے فرشتوں یہ توبہ کر کے آیا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ قیامت تک قبر میں رہتا ہے، جب قیامت کا دن آتا ہے قبر پھٹتی ہے وہ باہر نکلتا ہے، ایک فرشتہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، تیسرا پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک آگے آگے چلتا ہے، اس کو گارڈ آف آنر دیتے ہیں جس طرح بادشاہوں کو گارڈ آف آنر دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ توبہ کر کے مرنے والا، اللہ کی اطاعت کو قبول کر کے مرنے والا، رب کی باتوں کو مان کے مرنے والا جب قبر پڑتی ہے باہر نکلتا ہے، ایک فرشتہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے بائیں طرف ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے آگے ہوتا ہے، یہ فرشتے اس کو سلامی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ خوشخبری دیتے ہیں، او اللہ کے بندے خوشخبری ہو، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ کے بندے تیرے لیے خوشخبری ہو، اللہ نے تجھ پہ جنت واجب کر دی، وہ سلام دیتے دیتے جنت میں داخل کراتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک نبی کی قوم کا واقعہ اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ ایک قصاب تھا، قصائی قصاب، اس کے پڑوس میں جو شخص تھا اس کی لونڈی، پہلے غلام بکا کرتے تھے، لونڈیاں بکا کرتی تھی، لوگ خرید لیتے تھے، وہ لونڈی بڑی خوبصورت تھی، اس نے ایک دفعہ دیکھی۔ رسول پاک کا فرمان ہے جس نے اپنی آنکھ سے ایک بار کسی عورت کو شہوت سے دیکھا ہوگا جب تک 40 سال جہنم کا عذاب نہیں بھگتے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کسی کی ماں بہن بیٹی کو، خدا کی قسم ان عذابوں کی طاقت ہم میں نہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے کسی غیر محرم عورت کا ایک بار بوسہ لیا ہوگا جب تک 500 سال تک جہنم کا عذاب نہیں بھگتے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بدکار مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ ہو، حکم ہے پتھر مار مار کے اس کو مار دو، اس کو اللہ کی زمین پہ رہنے کا اللہ نے حق نہیں دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے کہ نبی کا دور تھا، ایک اللہ کے پیارے بندے کا دور تھا، اللہ کے رسول کا دور تھا، ایک قصاب نے اپنے پڑوس میں لونڈی کو دیکھا، جیسی دیکھا اس پہ عاشق ہو گیا۔ اب کھڑکی کھول کے انتظار کیا کرے کب نظر آئے گی، دیکھوں گا کب نظر آئے گی، خواہش پوری ہوگی کب نظر آئے گی، دل کو سکون ملے گا، بے چینی بے قراری۔ کام کرنا چھوڑ دیا، ایک ہی کام رہ گیا، کھڑکی کھول کے بس دیکھتا کب وہ لونڈی نکلے اس کو دیکھوں۔ خدا کے رسول فرماتے ہیں جو کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، کسی گھر جاؤ نا، بیل بجاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو دروازے سے ہٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، منہ دوسری طرف کر کے۔ نبی پاک کا فرمان جو کسی کے